لوگوں نے مختلف مہینوں کے ساتھ مختلف باتیں وابستہ کر رکھی ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ سفر کے بارے میں ہمارے ہاں عام طور پر کیا کچھ مشہور ہے، کیا باتیں کی جاتی ہیں؟ اچھا، یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ پہلے 13 دن زیادہ سخت ہے، اور اگر اس میں سے کسی سے کوئی غلط کام ہو جائے تو پھر سارا سال ہی ہوتا رہتا ہے. یہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا. لیکن ویسے آپ کا کیا خیال ہے ان ساری باتوں کے بارے میں؟ توہمات، ان کو کیا کہا جائے؟ یہ کس قسم کی توہمات؟ ہاں، یہ شگون کی قسم میں آتی ہے. ان کا حیثیت کیا ہوگی اسلام میں؟ حرام ہے، مکروہ ہے، مباح ہے، مسنون ہے، یا پھر شرک ہے یا بدعت ہے؟ کیا نام کیا دیں گے آپ اس کو؟ صرف بدعت ہے. اچھا، اگر آپ کہتے ہیں شرک ہے تو کیوں شرک کیوں؟ ہاں صحیح ہے. یعنی اگر ہمارا یہ ایمان ہے کہ نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور پھر ہم کسی مہینے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، یا کسی وقت کے ہاتھ میں، یا کسی انسان کے ہاتھ میں، تو پھر وہ کیا ہوا؟ اس کو ہم نے شریک کر لیا. تو یہ ایک لحاظ سے شرک بھی بنتا ہے. بدعت تو خیر چھوٹا ہی لفظ ہے اس کے لیے. اس کے بارے میں چند ایک باتیں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان، رات اور دن اور ہر چیز کا خالق. رات، دن اور ماہ و سال کے مجموعے کا نام زمانہ ہے. اور زمانے کے بارے میں کیا کہا گیا؟ اس کو برا نہ کہو. نہ تو بذات خود کوئی مہینہ اور سال برا ہے، اور نہ کوئی دن اور نہ کوئی زمانہ، کوئی منحوس نہیں، بلکہ برائی کرنے والے خود برے ہیں. مہینوں کا نام ہر قوم میں اپنی قومی زبان کے لحاظ سے رکھے گئے ہیں. عربوں نے اپنے محاوروں میں ان 12 مہینوں کے نام 12 قسم کے رکھے ہیں. عربی محاوروں کی وجہ تسمیہ کچھ آپ کے سامنے آتی ہے. اس کو آپ ابن کثیر کی اس آیت کے تحت بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اس کی تفسیر میں ابن کثیر نے اس بات کو بیان کیا ہے. اور سخاوی نے اپنی مشہور کتاب المشہور فی اسماء الایام والشہور، جس کا معنی ہے کہ مشہور ایام اور مہینوں کے ناموں کے بارے میں، ان کی شہرت کیسے ہوئی، اس میں لکھتے ہیں کہ محرم کے مہینے کو محرم اس کی تعظیم کی وجہ سے کہتے ہیں، اور اس نام کی وجہ اس کی حرمت کی تاکید ہے. اس لیے عرب جاہلیت کے زمانے میں اس کو بدل دیتے تھے. محرم کی جگہ کوئی اور مہینہ لے آتے تھے، کبیسہ کا مہینہ بڑھا دیتے تھے نا، کبھی حلال کر ڈالتے، کبھی حرام کر ڈالتے. اس کی جمع محرمات، محارم اور محاریم ہے. سفر کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس مہینے میں عموماً ان کے گھر خالی رہتے تھے، اور یہ لڑائی بھڑائی اور سفر میں چل دیتے تھے. جب مکان خالی ہو جائے تو عرب کہتے ہیں سفر المکان، سواد سے، اور اس کی جمع ہے اسفار، جیسے جمل کی جمع ہے اجمال. ربیع الاول کا نام اس وجہ سے ہے کہ اس مہینے میں ان کی اقامت ہو جاتی تھی، یعنی رک جاتے تھے. ارتباع کہتے ہیں اقامت کو، اور اس کی جمع ہے اربع. ربیع کی جمع اربع، جیسے نصیب کی جمع انصبا، اور اسی وجہ سے اس کی جمع اربع بھی ہے، جیسے رغیف کی جمع ارغفہ بھی ہوتا ہے. ربیع الاخر، آخر نہیں آخر، فرق ہے نا دونوں میں. اس کا نام اس لیے کہ اسی وجہ سے ہے، گویا یہ اقامت کا دوسرا مہینہ ہے. آخر دوسرے کو کہتے ہیں نا. نیکسٹ، جمادی الاولیٰ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس مہینے میں پانی جم جاتا تھا. ان کے حساب میں مہینے گردش نہیں کرتے تھے، یعنی ٹھیک ہر موسم پر ہی ہر مہینہ آتا تھا. جس طرح فکس مہینے ہوتے ہیں، جیسے ہمارا دسمبر میں سردی ہوتی ہے، اور تو ان کے ہاں بھی ابتدا میں وہ 10 دن بڑھا دیتے سال میں، تو پھر وہ کیا ہوتا، ایک ہی موسم میں مہینے آتے چلے جاتے. اور ہو سکتا ہے یہ وجہ بھی ہو کہ اگر یہ 10 دن نہ بڑھائے جائیں، کیونکہ عربی میں تو سارے مہینے گردش کرتے رہتے ہیں، ہر موسم میں آتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوگی کہ جب ابتدا میں انہوں نے اس کا نام یہ رکھا ہوگا تو اس وقت ایسا ہی موسم ہوگا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مکہ میں تو بڑی گرمی ہوتی ہے، کہاں پانی جمتا ہے اور کس موسم میں جمتا ہے؟ لیکن آپ دیکھیں کہ مکہ کی نسبت مدینہ ٹھنڈا ہے، اور وہاں اچھی خاصی سردی ہوتی، اور پھر اس کی نسبت ریاض اور نجد کا علاقہ جو ہے تو بہت ہی ٹھنڈا ہے، شدید قسم کی سردی پڑتی، شدید موسم ہے، شدید گرمی شدید سردی. کہا جاتا ہے محمد بن عبد الوہاب کے سنتریوں میں سے ایک سنتری سردی سے جم گیا تھا. کہا جاتا ہے، دونوں صحیح ہے کہ نہیں، جس سے یہ ذہن میں آتا ہے کہ وہ جب ابتدا میں پہلی مرتبہ جو مہینوں کی سیٹنگ کر رہے ہوں گے ناموں کے اعتبار سے، تو اس میں جماد نقطہ انجماد آپ کے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے. پھر اسی طرح ایک شاعر نے بھی کہا کہ جمادہ کی سخت اندھیری راتیں جن میں کتا بھی بمشکل ایک آدھ بار ہی بھونکتا ہے، یعنی ٹھنڈک کی وجہ سے. اس کی جمع جمادیات آتی، جیسے حبارہ اور حباریات. یہ مذکر مؤنث دونوں طرح مستعمل ہے. جماد الاولی اور جماد الاخرہ یا اخرى اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دوسرا بھی ویسا ہے، یعنی 2 مہینے ایک جیسے، کیونکہ جب سردی آتی ہے تو ایک مہینہ ہی تو نہیں آتی. رجب یہ ماخوذ ہے ترجیب سے. ترجیب کہتے ہیں تعظیم کو، رجب تعظیم کی وجہ سے،
کیونکہ یہ مہینہ عظمت و عزت والا ہے اس لیے اس کو رجب کہتے ہیں. اس کی جمع ارجاب ہے اور رجبات بھی ہے. شعبان کا نام شعبان اس لیے کہ اس میں عرب لوٹ مار کے لیے ادھر ادھر متفرق ہو جاتے، شعب گروہوں میں بٹ جاتے. تشعیب کے معنی ہے جدا جدا ہونا، بس اس مہینے کا نام یہی رکھ دیا گیا. اس کی جمع ہے شعابین اور شعبانات. رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اونٹوں کے پاؤں بوجہ شدت گرمی کے جلنے لگتے تھے. رمضت الفصال اس وقت کہتے ہیں جب اونٹوں کے بچے سخت پیاسے ہوں. اس کی جمع رمضانات آتی ہے. ہم تو اردو میں رمضانوں کہتے ہیں تو رمضانات، اور رمادین اور رامزہ بھی آتی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. یہ محض غلط اور ناقابل التفات قول ہے. اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے لیکن وہ ضعیف ہے. شوال ماخوذ ہے شالت الابل سے. یہ مہینہ اونٹوں کی مستیوں کا مہینہ ہے، یعنی ابتدا میں جب رکھا گیا اس کا نام، اور یہ وہیں اٹھا دیا کرتے ہیں اس لیے اس کا نام یہی ہو گیا. اس کی جمع شواویل اور شواول اور شوالات آتی ہیں. ذوالقعدہ یا ذوالقعد کا نام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس ماہ میں عرب لوگ بیٹھ جایا کرتے تھے. قعدہ کا معنی ہوتا ہے بیٹھ جانا، لڑائیاں لڑ کے بیٹھ جاتے، نہ لڑائی کے لیے نکلتے اور نہ سفر کے لیے. اس کی جمع ہے ذوات القعدہ. ذوالحج کو ذوالحج اس لیے کہتے ہیں کہ اس ماہ میں حج ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام یہ مقرر ہو گیا. اس کی جمع ہے ذوات الحج، ذو سے ذوا اور حج کو حج، حجات نہیں. تو یہ تھی ان ناموں کی وجہ تسمیہ. اب ہفتے کے دنوں کو لیجیے، اتوار سوموار منگل بدھ، تو عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اتوار کو کہتے ہیں یوم الاحد. اس کی جمع آحاد بھی ہوتی. پیر کے دن کو کہتے ہیں اسنین، احد 1 اور اسنین 2. اور اس کی جمع اثانین آتی. منگل کو ثلاثاء کہتے ہیں. ثلاثاء کیا؟ تیسرا. یہ مذکر بھی بولا جاتا ہے اور مؤنث بھی. اس کی جمع ثلاثاوات اور اثالث آتی. بدھ کے دن کو اربعاء کہتے ہیں. اس کی جمع اربعاوات اور ارابی آتی. جمعرات کو خمیس کہتے ہیں، وہ اربع خمسہ سے خمیس. اس کی جگہ اخمسہ اور اخامس آتی. جمعہ کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جماعات آتی ہیں، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. ہفتے کو سبت کہتے ہیں. سبت کا معنی ہے قطع کرنا، کاٹنا. چونکہ ہفتے کے دنوں کی گنتی یہاں ختم ہو جاتی ہے، بات کٹ جاتی ہے، لہذا اس کو سبت کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یہود کے لیے سبت خاص طور پر اہم دن تھا. اس میں وہ آرام کیا کرتے تھے، یعنی کام ان کے ختم ہو جاتے تھے. 4 مہینے جو ہیں حرمت والے جن کا قرآن پاک میں ذکر کیا گیا وہ تو ہے قابل احترام. اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی مہینے جو ہیں ان کا احترام نہیں کرنا چاہیے، ان میں جو چاہے انسان کرے. جاہلیت کے لوگ اپنے اعتقاد کی وجہ سے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے. یہ اعتقاد کہاں سے ہے؟ اسلام سے نہیں بلکہ جاہلیت سے، اور اسے خیر و برکت سے خالی سمجھتے تھے. اس مہینے میں جنگ و جدل کرتے، مکانوں کو خالی کر کے چلے جاتے، آپس میں لوٹ مار کرتے. تو ان کی اس بدعملی کی وجہ سے ان کے خیال کے مطابق یہ مہینہ خیر و برکت سے خالی ہو گیا. ظاہر جہاں جنگ ہو وہاں خیر تو نہیں ہوگی اس میں، لیکن دراصل سفر برا نہیں، نہ منحوس ہے. جیسا کہ بعض موجودہ زمانے کے مسلمان ہونے کے باوجود بھی جاہلیت کی پیروکاری میں اس کو منحوس سمجھتے ہیں. اس میں شادی بیاہ کو برا سمجھتے ہیں، خصوصاً 13 دن تو بہت ہی منحوس سمجھتے ہیں. اچھا، اب نحوست کا یا وقت اور دن کی نحوست کے بارے میں قرآن میں کیا تصور ہے؟ قرآن نے کن دنوں کو منحوس قرار دیا؟ ہاں، جن دنوں میں قوموں پر عذاب آیا. تو وہ دن منحوس نہیں تھے بلکہ وہ عمل ایسے تھے کہ جنہوں نے بدبختی کو دعوت دی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. معنی کیا ہے اس آیت کا؟ کہ ہر انسان کی بدشگونی، ہر انسان کی قسمت اس کے گلے میں لٹک رہی ہے. قسمت کا تعلق کسی خاص مہینے سے نہیں، نحوست کا تعلق کسی مہینے سے نہیں، نحوست کا تعلق تمہارے اپنے اعمال سے ہے. تم خود لڑائی جھگڑے کرتے ہو، جنگ و جدل کرتے ہو، تب تمہارے گھر خالی ہوتے ہیں، تب تمہاری عورتیں بیوہ ہوتی ہیں، تب تمہارے بچے کٹتے مرتے ہیں. تم کہتے ہو یہ مہینہ خرابی کرتا ہے، یہ تو تم خود ہو جو کرنے والے. کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر انسان کی قسمت اس کے اپنے گلے میں لٹک رہی ہے جو اس کے اعمال کی شکل میں اس کے سامنے آتی ہے. اس میں کسی مہینے کو کوئی دخل حاصل نہیں ہے. بہرحال ان کا اعتقاد کیا تھا کہ یہ مہینہ جو ہے یہ خیر و برکت سے خالی ہے، اس میں کوئی خیر نہیں، اس میں کوئی بھلائی نہیں. اور پھر نہ صرف یہ کہ خیر و برکت سے خالی کہتے بلکہ اس کے ساتھ کچھ اور شگون بھی لیتے. عربوں کے ہاں بہت سے توہمات تھے. مثلا یہ جو طائر کا لفظ توہم کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان کے ہاں کیا تھا کہ جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے تو پرندے کو اڑاتے یا جانور بھگاتے. اگر تو بھگاتے ہوئے یا اڑاتے ہوئے وہ دائیں طرف جاتا تو کہتے کہ یہ کام اچھا ہے، کر لینا چاہیے، اور اگر وہ بائیں طرف جاتا تو کام روک دیتے، یہ کام ہمارے حق میں ٹھیک. جیسے ہم استخارہ کرتے ہیں نا، تو وہ استخارہ کس سے کرتے تھے؟ پرندے اڑا کے کرتے تھے. توہم کی ایک قسم تھی. حالانکہ پرندے بیچارے کے ہاتھ میں تو نہ کسی کی قسمت ہے اور نہ ہی
اچھا برا ہے. اسی طرح اگر گھر سے نکلتے اور خاص جانور مثلا بلی رستے میں آ جاتی واپس آ جاتے, تو بلی رستے میں آ گئی کام نہیں ہونا. ہمارے یہاں تو کالی بلی ہے نا, تو ان کے یہاں شاید کالی تو نہیں تھی, ہر بلی تھی. اسی طرح اگر کوئی کوا بول پڑتا تو اس کو بھی اپنے لیے منحوس قرار دیتے. کوے کی آواز کو نہیں اچھا سمجھتے, کوے کی آواز کان میں پڑ گئی ہے, اب تو آج کا دن نہیں اچھا گزرے گا, آج سویرے سویرے فلاں میرے منہ لگ گیا ہے, آج کا دن ضرور کوئی خرابی ہوگی. اس قسم کے توہمات ان اہل عرب کے ہاں بہت سے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان توہمات کے بارے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کیا اور کیا بتایا کہ کسی بھی انسان کی بدقسمتی کے اسباب خود اس کے اپنے اعمال میں ہیں, اس کے اندر ہیں. کسی طوطے چڑیا بلی میں نہیں ہے. کسی بلی کے ہاتھ میں, کسی کوے کے ہاتھ میں, کسی طوطے کے ہاتھ میں کسی کی قسمت نہیں ہے. کسی پرندے کے اڑنے یا کسی جانور کے بھاگنے سے کچھ بھی تم صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ محض اتفاق ہے کہ وہ کدھر کو گیا. بعض اوقات ہوا کا رخ ہو سکتا ہے, بعض اوقات اڑانے کا اینگل ایسا ہو سکتا ہے. لہٰذا ان چیزوں سے تم توہمات سے اپنی قسمت منسوب نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من رجعت الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک. جو کسی چیز سے بدفالی پکڑ کے اپنے مقصد سے لوٹ آیا اس نے شرک کیا. یعنی مثلا کوئی بلی دیکھ کے واپس آ گیا, اپنا کام چھوڑ دیا اس نے, تو اس نے شرک کیا. کیونکہ بلی کوئی قسمت بنا یا بگاڑ نہیں سکتی. بلی کے گزرنے سے کچھ نقصان نہیں ہوتا. اور اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ نقصان بلی کی چال میں ہے یا بلی گزرنے میں ہے, تو یہ اس نے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ نفع اور نقصان سب اس کے ہاتھ میں ہے, کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں ہے. صحابہ نے پوچھا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا شخص پھر کیا کفارہ دے کہ اس کی توبہ قبول ہو جائے؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیں گے مگر شرک معاف نہیں ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا کہ اگر ایسا کرنا شرک ہے تو شرک سے پھر کیسے ہم جان چھڑائیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص یوں کہے, اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک ثم یمضی لحاجتہ. اے اللہ, تیری فال کے بغیر اور کوئی فال نہیں. یعنی اصل بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے, تیری بھلائی کے بغیر کوئی اور بھلائی نہیں, تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں. یہ الفاظ کہہ کے اپنے کام کو چلا جائے, یہ اس کا کفارہ ہے. یعنی وہ کام کر لے جس سے رکا تھا, محض ایک گمان کی وجہ سے, محض ایک وہم کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بدفالی ایک شرک, یعنی بری فال لینا کسی چیز سے یا کسی چیز کو اپنے حق میں منحوس سمجھنا, یہ ایک شرک ہے. اس کو 3 مرتبہ فرمایا. اور ابن مسعود نے فرمایا کہ ہم میں ایسا کوئی نہیں جس کو خیال نہ آتا ہو کہ ہاں یہ ہو گیا ہے تو اب پتہ نہیں آگے کیا ہوگا. یعنی وہم تو ہر ایک کو آتا ہے, یعنی شیطان ہر ایک کو خوف دلاتا ہے. مثلا عام طور پہ آپ دیکھیں ہمارے ہاں کس طرح کے توہمات ہیں. مثال کے طور پر کسی بچی کی شادی کے موقع پر اگر خدا نہ خاصا گھر کا کوئی بزرگ فوت ہو جس کی موت کا دن پہلے سے لکھا ہوا تھا, اب وہ لڑکی خاندان والوں کے لیے منحوس قرار پاتی. اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں ہیں. مثلا کسی شادی پر عموماً کسی بیوہ کو یا ایسی عورت جس کے بچے مر جائیں اس کو شریک نہیں ہونے دیتے کہ یہ نعوذ باللہ منحوس ہے, اس کے آنے سے یہ جس کی شادی ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی اثر پڑے گا. کسی انسان کے اندر نحوست نہیں, نحوست باہر نہیں ہوتی, نحوست اپنے اندر ہوتی ہے. اللہ نے اگر ہمارے حق میں کچھ لکھ رکھا ہے تو وہ کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا, اور اگر وہ ٹال دے تو کوئی اس کو ہمارے حق میں نقصان دہ کر نہیں سکتا. پھر اسی طرح اس کا علاج کیا ہے؟ توکل, اللہ پہ بھروسہ. ابن مسعود کہتے ہیں کہ خیال تو آتے ہی ہیں, کوئی چیز ٹوٹ جاتی, کچھ ہو جاتا ہے تو انسان فوراً سوچتا ہے فلاں نے کیا, فلاں کی وجہ سے ہوا, فلاں میرے گھر میں آج آیا تھا, اس کا منحوس قدم پڑا تھا تو اس وجہ سے یہ میرا نقصان ہوا. تو یہ صرف وہم ہے, توہم ہے, سپرسٹیشنز میں سے ہے. اس کا علاج کیا؟ اللہ پہ بھروسہ اور توکل. کیونکہ انسان اس طرح کمزور ہو جاتا ہے اپنے روزمرہ کے کاموں میں, لین دین میں, اور بہت سی چیزوں میں رکاوٹیں پڑ جاتی. بہت سے کام اگر انسان ہر روز کسی ایک سبب سے ایک کام روک دے, آج یہ نہیں کرنا کیونکہ آج فلاں بول پڑا, آج یہ نہیں کرنا کیونکہ فلاں گر پڑا, تو انسان پھر کام کرے گا کب؟ مثلا اگر آپ ساری بارات لے کے شادی کے لیے نکلے اور آگے سے کالی بلی رستہ کاٹ گئی تو اب کیا شادی روک دیں گے؟ سب جن کو اکٹھا کیا ان کو گھروں میں بھجوا دیں گے اور دلہن وہاں انتظار کرتی بیٹھی رہے گی. اگر اس بات کو سچائی سمجھ لیا جائے, اور بلی پتہ نہیں کس شومیہ قسمت سے کہاں سے وہ گزر رہی تھی اپنے کس رزق کی تلاش میں, تو کس نے بتایا؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ کچھ بھی نہیں, صرف لوگوں کی باتیں ہیں, صرف لوگوں کے خیالات ہیں کہ ایسا ہو جاتا ہے اور ایسا ہو جاتا ہے. اس کے پیچھے نہ کہیں قرآن میں کچھ فرمایا گیا ہے, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کچھ ہے, اور اپنی زندگی کو ہم نے محض انجانے اور بے حقیقت خوف کی وجہ سے مشکل بنا لیا ہے.
اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الم تر الی الذین اوتوا الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کیا تم نے دیکھا ہے ان کتاب والوں کو کہ یہ جبت اور طاغوت پہ ایمان لاتے ہیں؟ یہ جبت کیا چیز ہے؟ جبت کہتے ہیں بے اصل، بے حقیقت، بے فائدہ چیز کو، اور اسلام کی زبان میں کہانت، فال لینا، ٹونے ٹوٹکے، بدشگونی، وہمی باتیں، وہمی خیال، سپرسٹیشنز، ان کو جبت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے دیکھا ہے یہ پیپل آف دا بک، یہ پڑھے لکھے لوگ، یہ کتاب والے جن کے پاس اللہ کی کتاب شریعت موجود ہے، ان کا حال دیکھو کہ یہ جبت پر ایمان لائے ہوئے ہیں، بے حقیقت باتوں کو مانتے ہیں، ان کی عقل کہاں گئی ہے؟ اور پھر وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایمان والوں سے تو یہی زیادہ سیدھے رستے پر ہیں۔ فرمایا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، ایسے لوگوں پر اللہ لعنت کرتا ہے، یعنی جو بے حقیقت چیزوں پر ایمان رکھے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، اور جس پر اللہ لعنت فرما دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، تو اس کے لیے تو ہرگز تم کسی کو اپنا مددگار نہیں پاؤ گی، یعنی اگر اللہ کی رحمت سے کوئی دور ہو جائے تو اللہ کے سوا کوئی نہیں کہ پھر اس انسان کی کوئی خیر کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرندے کے نام سے کنکری پھینک کے، لکیر کھینچ کے، پرندہ اڑا کے، فال لینا، سب جبت میں شامل، یہ سب بے حقیقت باتیں، یعنی جو فال اور زائچے وغیرہ بناتے ہیں ان کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں۔ اسی طرح جادو، کہانت، فال گیری، ٹونے ٹوٹکے، یہ سب چیزیں اسلام میں ممنوع ہیں اور انسان کے دین کے لیے نقصان دہ ہیں۔ سحر یا جادو کے بارے میں فرمایا کہ جس نے جادو کیا اس نے گویا کفر کیا، یعنی ایمان کا دشمن ہے جادو۔ اور اسی طرح آپ نے کچھ پڑھ کے دھاگے پہ گرہ لگانے کو جادو کی قسم قرار دیا، کیونکہ بعض اوقات کسی کے پاس نہیں جاتے، لوگ خود ہی بیٹھ کے اس قسم کے کام کرتے رہتے ہیں، یہ سب چیزیں ناپسندیدہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرض کا لگ جانا، یعنی یہ وہم کرنا کہ مجھے فلاں سے لگی ہے، الو سے بدشگونی لینا، بیڈ اومن، اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، یہ سب باتیں بے حقیقت، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ مرض لگ جانا یعنی کسی سے اچھوت کا یہ سمجھنا کہ اسی سے لگا ہے، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، اور بھوت پریت پر یقین کرنا، یہ سب خیالات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، یعنی پریاں اور بھوت نام کی کوئی چیز نہیں۔ جن ہیں، جن کا ذکر قرآن میں آتا ہے، لیکن جنوں کے علاوہ پریوں کا تصور اور بھوتوں کا تصور، ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں۔ حضرت بریدہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدشگونی نہیں لیتے تھے، کسی بھی چیز سے برا شگون نہیں لیتے تھے کہ یہ دن میرے لیے برا ہے، یا یہ تاریخ بری ہے، یا یہ انسان برا ہے، یا یہ کوئی خاص کھانا یا کوئی جانور، کوئی بھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی چیز سے برا شگون نہیں لیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فال گیری کا ذکر کیا گیا کہ لوگ اس طرح فال لیتے ہیں، آپ نے فرمایا ان میں سے سب سے اچھی چیز تو نیک فال ہے، یعنی اگر آپ کسی کو بابرکت سمجھے، کسی مہینے کو یا دن کو یا کسی انسان کو یا کسی مجلس کو، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے برعکس منحوس سمجھنے لگے کسی کو تو یہ درست نہیں۔ اور بدفعلی کسی مسلمان کو کام سے نہ روکے، خاص طور پہ آپ نے فرمایا بدفعلی کسی کو کام سے نہ روکے، کام سے نہیں رکنا، جو ارادہ کر لیا اذا عزمت فتوکل علی اللہ، جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو اور وہم و توہمات سے نکل آؤ۔ بس جب تم میں سے کوئی کسی چیز کو ناگوار دیکھے تو یہ دعا پڑھے، یعنی اگر سمجھے دل میں خوف آئے یا خیال آئے کہ فلاں چیز کی وجہ سے پتہ نہیں اب یہ ہوتا ہے یا نہیں، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا بک۔ کیا معنی ہے اس کا؟ یا اللہ تیرے سوا کوئی بھلائیاں نہیں پہنچاتا، تیرے سوا کوئی برائیاں نہیں ٹالتا، اور برائیوں سے بچنا اور نیکی کرنے کی قوت سے بہرہور ہونا تیری ہی توفیق سے ممکن ہے، یعنی اور کوئی نہیں کہ جو ہمیں بھلائی یا برائی سے دوچار کر سکے۔ جیسے کبھی میں نے سحر کی بات کی تھی، یا نجومی کے پاس جانے کا جو طریقہ ہے، یا لوگ نجومیوں سے قسمت کے حال معلوم کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی صحیح مسلم میں آتا ہے، حضرت حفصہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، وہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس گیا اور اس سے کوئی بات پوچھی اور اس پہ پھر یقین بھی کر لیا تو اس کی 40 راتوں کی نمازیں قبول نہیں ہوگی، یعنی عبادات اس کی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اپنا ایمان خراب کیا، کیونکہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، کیونکہ جب انسان کسی سے پوچھتا ہے وہ اوٹ پٹانگ کچھ بتا دیتا ہے، انسان اس پہ خوف کھانے لگتا ہے، اور جیسے انسان سوچتا ہے پھر چیزیں ویسی ہونے لگتی ہیں۔ مثلا اگر کوئی آپ کو کہہ دے کہ آج آپ کو بخار ضرور ہوگا تو اب آپ انتظار میں بیٹھ جائیں گے کہ اچھا کس وقت ہوگا۔ عام طور پر لوگوں کی باتوں اور سوچوں کا انسان پر بہت اثر ہوتا ہے، اور اگر ایک ہی بات 2-4 لوگ کہہ دیں، مثلا
مثلاً اگر 2-3 لوگ آپ سے دن میں کہہ دیں کہ آپ پیلی لگ رہی, خیر تو ہے, آپ کی طبیعت ٹھیک ہے, ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا, تو آپ واقعی شیشہ دیکھیں گے جا کے کہ واقعی مجھے کچھ ہے, میرا خیال ہے کہ آج کچھ ہونے والا ہے, وہ طبیعت میری واقعی خراب ہو رہی ہے. کیونکہ عام طور پر ہم لوگوں کی باتوں سے بہت اثر قبول کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص کسی کاہن کے پاس آیا اور جو کچھ کاہن نے بتایا اس کی تصدیق کر دی کہ ہاں ہاں تم سچ کہتے ہو, واقعی ایسے ہے, تو گویا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس سے اس نے انکار کر دیا. طبرانی کی روایت ہے کہ جو شخص کسی نجومی یا کاہن کے پاس اس لیے گیا کہ غیب معلوم کرے, پھر اس سے کوئی بات پوچھ لی تو 40 راتوں تک اس کی توبہ قبول ہونے سے رکی رہتی, اور اگر اس نے نجومی کی بات کی تصدیق بھی کر دی تو اس نے کفر کیا. اس لیے ایسی تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اور ایک بات یاد رکھیے کہ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ باتیں سچ ہوں گی یا جھوٹ ہوگی. بعض اوقات قیافے اور اندازے درست بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات اللہ تعالیٰ آزمائش کی خاطر کسی کو وہ علم دے بھی دیتا ہے, جیسے ہاروت ماروت کو اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا بنی اسرائیل کے بیچ میں, اور وہ دونوں فرشتے منع کرتے تھے کہ ہم سے کچھ نہ پوچھو, کفر نہ کرو, مت پوچھو ہم سے, کیونکہ جو وہ بتاتے تھے وہ ہوتا تو تھا, لیکن ساتھ منع کر دیا گیا کہ پوچھنا نہیں. تو بعض لوگوں کو جب یہ منع کیا جاتا کہ ایسا نہ کرو تو وہ کہتے نہیں, وہ فلاں کافی کے اندر دیکھ کے یہ بتا دیتے ہیں, فلاں بال دیکھ کے بتاتے ہیں, فلاں اس طرح چوری بتاتے ہیں, تو اس لیے کیا حرج ہے, ہم چوری معلوم کرنے جا رہے ہیں. اب یہاں سوال یہ پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, بہت ممکن ہے کہ وہ ہو بھی, لیکن اس کا ہونا بھی آزمائش ہے, منع کیا گیا ہے. یعنی قرآن پاک میں واضح طور پر اس سے روکا گیا ہے. اور بنی اسرائیل جو اہل کتاب تھے وہ کیا کرتے تھے, ان فرشتوں کے پاس جو انسانی شکل میں جادو سکھاتے تھے بیٹھ کر, کیونکہ جادو بھی بہرحال ایک علم تو ہے, چاہے وہ کفر ہے لیکن علم ہے, اور اس کے اندر تاثیر بھی ایسے ہی ہے جیسے جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں, تو اسی طرح روحانی بیماریاں, جیسے مثلا کسی کو آپ گالی دیں تو اس کے اوپر برا اثر پڑتا ہے, تو اسی طرح کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انسان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں, لیکن ہمیں اس سے روکا گیا. اور مثلا آپ دیکھیں کہ چھری کا استعمال اچھا بھی اور برا بھی ہے. چھری سے آپ کسی انسان کو بھی ذبح کر سکتے, چھری سے بکرا بھی ذبح ہوتا ہے. اگر چھری نہ ہو تو بہت سے کام رک جائیں ہمارے, لیکن چھری کے ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس سے نعوذ باللہ ہم انسانوں کے گلے کاٹیں, اس کی تو ہمیں اجازت نہیں. اسی طرح کلام تو ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس کی اجازت نہیں کہ ہم ان کو مس یوز کریں. بہت سے لوگ نعوذ باللہ قرآن پاک الٹا لکھ لکھ کے تو جادو کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کے اوپر الٹا اثر ہو. ایسی چیزیں تو اپنی جگہ ہیں, لیکن ہمیں ان چیزوں کے پاس پھٹکنے سے منع کیا گیا. بعض لوگ کہتے ہیں نا, آ کے بڑی حجت دلیل سے ہم فلاں کے پاس گئے, اس نے تو حرف بحرف سچ بتا دیا جو کچھ ہمارے پاس گزرا. ہو سکتا ہے بتا دیا ہو سکتا ہے اس کو اللہ نے کوئی ایسا علم دیا ہو, کوئی الہام ہوتا ہو, کچھ ہوتا ہو, لیکن ہمیں منع کیا کہ خواہ تمہیں پتا ہو, خواہ کوئی سچ ہی بتاتا ہو, پھر بھی نہیں جا سکتے اس کے پاس, کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی ایک سچ بتاتا ہو اور 10 جھوٹ بتاتے ہو, تو پھر آپ کے پاس پیمانہ ہی نہیں, کوئی معیار ہی نہیں. لہٰذا انسان کے فائدے میں انسان کو روکا گیا. نہ جادو کے پاس پٹکو, نہ نجومیوں سے ہاتھ دکھاؤ, نہ ہی کسی اور قیافہ شناسوں کے پاس جاؤ, نہ بدفالی, نہ پرندے اڑا کے, نہ ہی کسی آواز, کسی مہینے, کسی تاریخ اور کسی دن اور کسی ہیرے کو اور کسی خاص رنگ کو اپنے لیے منحوس یا قسمت کا سبب سمجھو. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم کالا رنگ نہیں پہنتے کیونکہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا. بھائی کیوں نہیں سوٹ کرتا؟ اب کالے رنگ کے تو بال بھی ہمارے سر پہ اور بھویں بھی ہیں اور آنکھوں پہ بھی بال لگے ہوئے, تو پھر سب اٹھوا دو. اگر کالا رنگ ہی آپ کو سوٹ نہیں کرتا تو یہ سب کچھ اتروا دو, پھر جو بھی کالا نشان ہے منہ پہ یا جسم پہ. اسی طرح بعض لوگ سفید رنگ نہیں پہنتے کہ نہیں ہم شادی پہ نہیں سفید پہن سکتے, فلاں دن نہیں پہن سکتے. یہ سب چیزیں ہم نے خود گھڑ لی. نہ رنگوں سے قسمت کا تعلق ہے کوئی, نہ دنوں سے, نہ وقت سے, نہ انسانوں سے, نہ جانوروں سے, نہ مہینوں سے, نہ سالوں سے, نہ دن سے, نہ رات سے, کسی چیز سے نہیں. ساری کی ساری بھلائی صرف اللہ کے ہاتھ, اور یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کچھ بھلائی کسی اور کے ہاتھ میں, یا شر کا بھی سارا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے, من شر ما خلق آتا ہے نا, جو شر اس نے پیدا کیا اور اسی کے اختیار میں, جس کو جتنا چاہے کچھ لگا دے, یہ اسی کی طرف سے ہوتا ہے. ورنہ تو آپ دیکھیں ہم کہتے ہیں فلاں سے مجھے بیماری لگی, اس سے اس کو لگی, ٹھیک ہے وہ اچھوت کی بیماریاں ہیں, منع کیا گیا ہے کہ آپ بیمار کے پاس گھس کے مت بیٹھے, لیکن یہ کہنا کہ فلاں نے مجھے بیمار کیا, یہ لفظ غلط ہے. اس سے آپ دیکھیں نا دوسرے غمگین بھی تو ہوتے ہیں نا, لوگ پھر اپنے آپ کو ایک آؤٹ کاسٹ سمجھتے ہیں. اب فلاں کو کہاں سے لگی, آپ کرتے جاؤ اس کو, اس سے تو پہلے کو کدھر سے لگی تھی, اس کو تو کہیں سے لگی تھی نا, اللہ کے اذن سے لگی تھی. تو اگر 10 لوگوں کو لگی اور 10 بچ گئے تو یہ 10 تو جس نے لگے وہ اللہ ہی کے اذن سے ہوئی, اور 10 جو بچ گئے اللہ کے اذن سے بچے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہمیں یہ کہا گیا کہ تم اچھوت کی بیماریوں کو سمجھو کہ تو وہ بیماری جو ہے وہ لگ بھی سکتی اور نہیں بھی لگ سکتی, لیکن ہم اس کا ذمہ دار کسی انسان کو نہیں قرار دیں گے. کوئی بھی تکلیف آئے, خیر آئے, شر آئے, انسان کو کیا سمجھے, اللہ کے اذن سے, اس کے حکم سے ہوا, اس کے فیصلے سے ہوا, ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے. اور اگر کوئی بھی تکلیف یا حادثہ زندگی میں آتا ہے تو انسان کو میچور کرنے کے لیے آتا ہے, انسان کے درجے بڑھانے کے لیے آتا ہے. سب سے زیادہ تکلیفیں پیغمبروں پر آئی ہیں, اور پھر جو
اللہ کے پیارے ہوتے ہیں. اللہ کو جس پہ پیار آتا ہے اس کو کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے, آزما کے دیکھتا ہے. کیونکہ جیسے ایک کچی مٹی کا برتن ہوتا ہے نا اور ایک پکی مٹی کا ہوتا ہے. پکی مٹی کا بننے کے لیے اس کو تپنا پڑتا ہے, آگ میں رکھنا پڑتا ہے. کبھی آپ نے بھٹا دیکھا ہوگا جہاں اینٹیں پکتی ہیں, یا کراچی میں تو اتنا رواج نہیں, پنجاب کی طرف جو لال اینٹیں ہوتی ہیں وہ بھٹوں میں پکتی ہیں. مہینوں وہ آگ جلا جلا کے تو وہ اس کو ان اینٹوں کو پکا کرتے ہیں. اور اگر وہ اینٹیں پکا کیے بغیر کچی مٹی کی اٹھا کے لگائیں تو ایک ہی بارش کافی ہے سارا مکان گرانے. تو بالکل اسی طرح یہ زندگی اللہ نے امتحان کے لیے بنائی. اس میں انسانوں پہ تکلیفیں بھی آتی ہیں, خوشیاں بھی آتی ہیں, آرام بھی ہے, راحت بھی. جس طرح دن اور رات دو کنٹراسٹ چیزیں نا, بالکل انسان کی زندگی میں خوشیاں اور غم دو کنٹراسٹ چیزیں. کبھی صحت ہے, کبھی بیماری ہے, کبھی اچھے حال ہے, کبھی برے. کبھی دل خوش ہے بغیر کسی وجہ کے, ہنسی نہیں رک رہی, بے وجہ ہنسنا شروع کیا تو ہنستے چلے. اور کبھی دل اداس ہے بغیر کسی وجہ کے, کیونکہ قرآن میں آتا ہے ہوا اضحک و ابکا, اس نے ہنسایا اور اس نے رلایا. خوشی, غم, صحت, بیماری, مال و دولت, فقر, غریبی, یہ سب اس کے اذن سے ہوتا ہے. وہ جس کو چاہے نوازتا ہے, جس کو چاہے روک دیتا ہے. لہٰذا ان چیزوں کے پیچھے پڑنا جو ہے یہ درست نہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہم ایک سٹارز پہ بھی بہت بلیو کرتے ہیں, ہاروسکوپ پہ اور سٹارز اور اس طرح کی چیزیں, اس کے بارے میں ہمارے دین نے تو ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا کہ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. لیکن ہم پھر بھی باز نہیں آتے. لوگوں کا اکثر دل پسند مشغلہ یہ ہوتا ہے کہ اخبار میں سب سے پہلے وہ پیج دیکھتے ہیں جہاں ہمیں اپنے ہفتے کا حال معلوم ہے. اور یہ صرف ایک توہم ہے, حال چال اس میں کچھ نہیں ہوتا. یہ میرے سامنے ایک اخبار کی کٹنگ ہے, اس کو پڑھ کے سناتی ہوں. اس میں لکھا ہے سائنسدانوں نے بالآخر 40 سال کی سائنسی تحقیق کے بعد ثابت کر دیا کہ علم فلکیات محض فریب اور دھوکے کے سوا کچھ نہیں. ایسٹرالوجی جو ہے محض دھوکا ہے, اور اس علم کی بنیاد لغویات پر مبنی تھی. اس تحقیق پر 1958 سے لندن میں کام شروع ہوا, جس میں ایک سابق ماہر فلکیات اور سائنسدان جیفری ڈین اور کینیڈا کی کیچوان یونیورسٹی کی ماہر نفسیات ایوان کیلی نے حصہ لیا. یہ تحقیقی رپورٹ ایک جریدے میں شائع ہوئی. ماہرین نے اپنے کام کے لیے 2000 نوزائیدہ بچوں کو منتخب کیا جن کی تاریخ پیدائش میں چند لمحوں یا منٹوں کا فرق تھا. ہم کہتے ہیں نا وہ فلاں ستارہ فلاں برج میں داخل ہو گیا اور فلاں وقت میں فلاں ایسا تھا, تو اس کا اثر ہوا انسان پہ. کہتے ہیں کہ آسٹرالوجی جس کا دعویٰ ہے کہ پیدائش کا وقت ہر شخص کی زندگی پہ اثر انداز ہوتا ہے, ان کے رویوں, طرز معاشرت, ذہنی اور معاشی صلاحیتوں کا دار و مدار پیدائش کے وقت پر ہے. چاند اور سورج کے اثرات کے زیر اثر ہوتا ہے. لیکن جب ان بچوں کی پرورش کی گئی تو معلوم ہوا کہ ہر بچے کی ذہنی صلاحیت, رویے, جنسی صلاحیت, حساس پن اور کردار ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھا. سائنسدان ان بچوں کے درمیان کوئی مماثلت تلاش کرنے میں ناکام ہوئے. تحقیقی ٹیم کے سربراہ جیفری ڈین نے اس صورتحال پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ تحقیق سے ثابت شدہ نتائج علم فلکیات کی کھلی طور پر نفی کرتے ہیں. یعنی 40 سال کی ریسرچ نے ثابت کیا کہ یہ جو ستاروں کی موومنٹ سے انسانی قسمت پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا, جبکہ ہمیں ہمارے دین نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ یہ, وہ کہتے ہیں نا کہ بڑا مشہور شعر ہے جس میں آتا ہے کہ یہ جو چاند ستارے ہیں انہیں کیا میری قسمت کا حال معلوم, یہ تو بےچارے خود ہیں بیکاری, یعنی کہاں کہاں پھرتے, نہیں خود گردش میں. ان کا تو اپنا حال یہ کہ یہ خود گردش میں, میری قسمت کو گردش سے کہاں نکالیں گے, یہ میری گردش زمانہ کو کہاں سے یہ درست کریں گے, یہ تو خود بھی اس مصیبت کا شکار ہیں. اسی طرح یہ سمجھنا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی یا فلاں اس کی, یعنی یہ کہنا کہ ہاں ہواؤں کا رخ یہ تھا تو بارش آئی, یہ تو ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہوائیں بادل اٹھاتی ہیں اور پھر خاص زمین پہ اللہ کے اذن سے جا کے برساتی ہیں. لیکن اگر یہ سمجھا جائے کہ فلاں ستارہ طلوع ہوا یا اس کی وجہ سے یہ بارش ہوئی, تو حضرت زید بن خالد سے روایت ہے کہ آپ نے ہمیں حدیبیہ میں صبح کی نماز پڑھائی, اور یہ واقعہ بارش کے بعد کا ہے جو رات کو ہوئی. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں نے اس حال میں صبح کی کہ کچھ مجھ پر ایمان لانے والے تھے اور کچھ میرے ساتھ کفر کرنے والے. جس نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پہ بارش ہوئی بس وہ مجھ پہ ایمان لانے والا ہے, اور جس نے کہا فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی بس وہ میرے ساتھ کفر کرنے والا ہے اور ستاروں پہ ایمان لانے والا ہے. لہٰذا بارشوں کا آنا یا نہ آنا یہ کسی ستارے کی وجہ سے نہیں ہوتا. ہاں یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کی جب بدعمالیاں بہت بڑھ جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور بارشوں میں کمی ہوتی ہے, اس سے قحط سالی آتی ہے. اور اگر زمین پر پرند چرند نہ ہو تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ایک گھونٹ پانی نہ اتارے, لیکن یہ اس کی رحمت ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا بارش اس کی رحمت سے آتی ہے. اگر ہمارے گناہوں پہ نعوذ باللہ پکڑنے لگے تو ہم بہت سی خیر سے محروم ہو جائیں. اب بات یہ ہے کہ اتنی کلیئر باتیں ہونے کے باوجود بھی آج ہم مسلمانوں کے اندر یہ توہم موجود ہے کہ ماہ سفر میں ہزاروں بلائیں اترتی. آپ نے بھی یہ بات سنی ہوئی ہوگی, اسی لیے لوگ اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے, اسی طرح کوئی خوشی کی تقریب نہیں کرتے, اور کہتے ہیں کہ اگر سفر میں شادی ہوئی تو صفر ہو جائے گی, یعنی کامیاب نہیں ہو سکتی, اس لیے سفر کے مہینے کا انتظار کرتے ہیں کہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد پھر ربیع الاول میں پروگرام کریں. اور اس مہینے کی خاص طور پر 13 تاریخ کو بہت منحوس سمجھا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ 13 کا عدد انگریزوں میں بھی بڑا ناپسندیدہ عدد ہے, یہ بیڈ اومن لیتے ہیں اس سے. کینیڈا میں ایک جگہ پر مجھے جانے کا اتفاق ہوا,
ہوا تو کافی اونچی بلڈنگ تھی. اندر جب داخل ہوئے تو لفٹ میں جب گئے تو شاید 20th فلور یا کس پہ جانا تھا, تو وہاں کسی خاتون نے میری توجہ دلائی, کہتے آپ دیکھیں ذرا اس میں 13 کا عدد نہیں ہے, کیونکہ یہاں یہ توہم پڑھے لکھے لوگوں میں, اب آپ دیکھیں کہ باقی تو ان پڑھ ہیں, وہاں پڑھے لکھے لوگوں میں یہ توہم موجود ہے کہ 13ویں منزل پہ رہنا اور 13 نمبر کمرے میں رہنا اور 13 نمبر فلیٹ میں رہنا یہ منحوس ہے. حالانکہ 13 کا عدد کیا ہے, اس میں کیسے نحوست گھس گئی, لیکن خیال ہے, اس خیال نے ہمارے اوپر اتنا اثر کیا کہ ہم خوف کا شکار ہو گئے, اور پڑھے لکھے ہونے کے باوجود پوری ایک فلور جو ہے اس کا نمبر ہی اڑا دیا اور اس کو غائب کر کے اگلے پہ چلے گئے. تو بہرحال ہم مسلمانوں کے اندر بھی ایسی چیزیں موجود ہیں, اور سفر کے خاص طور پہ پہلے 13 دنوں کو 13 تیزہ کہا جاتا ہے کہ اس میں حالات بہت تیز ہوتے ہیں, اور پھر بعض اوقات گنگنیاں ابال کے کھاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان چنوں کا یا گندم کا ابال کے کھانا جو ہے وہ نحوست دور کرتا ہے. حالانکہ اس سے کیا ہوگا مجھے سمجھ نہیں آتی, کیا سال کے باقی دنوں میں چنے چاٹ نہیں کھاتے, اس کو کون سی نحوست ہوتی ہے؟ اگر خاص طور پر ان دنوں میں, اور اگر کسی کا ویسے اسٹمک اپسیٹ ہو تو وہ کیسے کھائے گا, اس کی نحوست تو پہلے سے آ چکی ہے. اچھا, دوسری انتہا یہ ہے کہ وہ آخری بدھ کو اچھا سمجھتے ہیں, اور اس میں کیا کہتے ہیں کہ بعض مزدور لوگ کام نہیں کرتے, چھٹی مناتے ہیں, اور مٹھائیاں بٹتی ہیں بعض اوقات جہاں بلڈنگز وغیرہ بن رہی ہوتی ہیں, اور اس دن کو بڑا ثواب کا کام سمجھتے ہیں. اور کیا سمجھتے ہیں کہ اس آخری بدھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیر و تفریح کے لیے مدینہ سے باہر گئے تھے, اس لیے بعض لوگ باقاعدہ پکنک مناتے ہیں اس بدھ کو, اور عید کی طرح خوشی مناتے ہیں, اور سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں, اور خصوصاً عورتیں باقاعدہ اس دن بننے سنورنے کا بھی اہتمام کرتی ہیں. جس میں پہلی بات تو یہ کہ تاریخی اعتبار سے یہ بات ہی غلط ہے, بلکہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شروع ہوئی تھی جس میں آپ کی پھر وفات ہوئی. یعنی کہاں یہ کہ جہاں آپ کی بیماری شروع ہو رہی ہے, معلوم نہیں ہمیں کس نے سجھا دیا کہ اس دن آپ صحت یاب ہوئے. کسی بھی ایک صحیح تاریخی روایت میں ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی کہ اس دن آپ صحت یاب ہوئے. اچھا, بعض لوگ اس دن چوری بھی دیتے ہیں, چوری بناتے ہیں یا کچھ, اور کیا کہتے ہیں کہ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے تھے تو آپ نے چوری کھائی. اب آپ دیکھیں کہ نیا کوئی شخص بیماری اٹھا ہو تو کیا اس کو چوری کھلاتے ہیں, یعنی عقل کو بھی یہ بات نہیں لگتی. یعنی آہستہ آہستہ انسان واپس لوٹتا ہے اور انسان کھانے کی طرف آتا ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی چپاتی نام کی چیز نہیں کھائی, جس کو ہم چپاتی بولتے ہیں, یا میدے کی روٹی کبھی نہیں کھائی. چوری تو کہاں کھائیں گے آپ, آپ ہمیشہ ان چھنے آٹے کی, موٹے آٹے کی روٹی کھاتے تھے, جس کو آج ہم نے پھر سمجھ لیا کہ ہاں صحت کے لیے وہی اچھا ہے. براؤن بریڈ اسی لیے بہت عام ہو رہی ہے بنسبت چپاتی کے. بہرحال بعض لوگ جو ہیں ان دنوں میں مٹی کے برتن توڑ دیتے ہیں گھر میں, اور وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ساری بلائیں جو ہیں وہ ٹل جائیں گی. پھر اسی طرح کچھ لوگ اس مہینے میں آنے والے سال کے لیے 365 آٹے کی گولیاں بنا کے ہر گولی پہ قرآن کا کوئی خاص حصہ پڑھتے ہیں اور پھر مچھلیوں کو کھلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی بلائیں ٹلتی ہیں. جی, یا المزمل ہر گولی پہ پڑھتے ہیں. تو اگر کسی شہر میں تالاب ہی نہ ہو اور سمندر اس کے کنارے نہ لگتا ہو, وہ کہاں مچھلیاں لائے گا اور ان کو کھلائے گا؟ اور اگر 2-4 مچھلیاں اور ان کو 365 گولیاں ہر ایک نے لا کے ڈالی ایک تالاب میں, میرا خیال ہے تالاب آٹے سے بھر جائے گا. بھر گیا, لا حول ولا قوت الا باللہ. اور مچھلیوں کو الٹا مارنے والے دنیا بھر میں انوائرمنٹ کے بارے میں لوگ اتنے کانشیس ہیں, اور اگر وہ یہ دیکھیں کہ مسلمان جانوروں کو اس طرح آٹا کھلا کے مار رہے ہیں اور تالاب کو آٹے سے بھر رہے ہیں, تو کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں؟ یعنی کس قدر ناسمجھی کی باتیں ہیں نا. تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر سفر کا نام لے کے فرمایا کہ لا عدوا ولا طیرا ولا ہم ولا سفر, کوئی سفر منحوس نہیں, سفر میں کچھ بھی نہیں ہے, کوئی ایسی خاص عبادت نہیں ہے, کوئی نحوست نہیں ہے, کوئی اور اس قسم کی توہمات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو حدیث میں آپ کو سنا رہی ہوں یہ باقاعدہ اوتھینٹک بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو توہم سے نکالا تھا, اور ہم نے پھر باتیں گڑ گڑا کے دوبارہ اپنے آپ کو اسی چکر میں ڈال دیا. پہلی بات تو یہ کہ اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی خاص عبادت کی بھی کوئی تاکید نہیں ہے, صرف یہ کہ آپ کا معمول تھا کہ ہر مہینے کے جو ایام 20 ہوتے تھے اس میں روزے رکھتے تھے, اور وہ سفر میں بھی اور ربیع الاول اور ہر مہینے میں. ایام 20 کیا ہے؟ چاند کی 13, 14 اور 15 تاریخ جو فل مون ہوتا ہے. جب فل مون ہوتا ہے نا تو اس کی روشنی اور اس کا جو وہ ایک خاص ہے, تو آپ نے دیکھا کہ سمندر پر وہ اثر انداز ہوتا ہے, یعنی اس سے مد و جزر ہوتا ہے, ہائی ٹائیڈ ہوتی ہے. تو اسی طرح انسانی جسم کے اندر بھی یعنی ایک خاص قسم کی وہ اس کے جو جذبات ہیں یا اس کے اندر جو ایک احساسات ہیں ان پر ضرور اثر انداز ہوتا ہے. اب یہ قسمت یا وہ کوئی ان نون چیز نہیں ہے, اس سائنٹیفک فیکٹ کے جو چاند کے جو روشن راتیں ہیں وہ سمندر کے پانی پر اثر انداز ہوتی ہیں, اسی طرح انسانی طبیعتوں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. تو انسان کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 دنوں کے روزے کو مسنون قرار دیا, جو صرف سفر میں نہیں ہر مہینے رکھے جا سکتے ہیں, اور رمضان میں تو خیر سارا مہینہ ہوتا ہے, 13, 14 اور 15 چاند کی. اب یہ جتنی بھی توہمات ہیں, مثلاً آپ دیکھیں ہمارے یہاں یہ کہتے ہیں کہ دائیں آنکھ پھڑ کے تو مصیبت آتی ہے, نعوذ باللہ, ہتھیلی میں خارش ہو تو پیسے ملتے ہیں, رات کو جھاڑو دیں تو رزق چلا جاتا ہے, منڈیر پہ کوا بولے تو مہمان آ جاتا ہے, جوتے پہ جوتا ہے سفر ہوتا ہے, اور 1001 مثالیں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں کہ جو توہمات ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں.
اور اس سے خود بخود نتیجے نکال لیتے. اگر کوئی پوچھے یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہاتھ پہ ہتھیلی پہ خارش سے ایسا ہوتا ہے پیسہ ملتا ہے، تو کیا غریبوں کے ہاتھ پہ کبھی خارش یہ غریبوں کو کبھی خارش کی بیماری نہیں لگی ہے؟ یہ سب ہمارے اپنے فتوے ہیں اور یہ جھوٹی باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں. یاد رکھیں مومن کا عقیدہ کیا ہے کہ نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. سورۃ التوبہ آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. آپ کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی. اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑ کے فرماتے ہیں یا معاذ واللہ انی احبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. دیکھو میں تمہیں چند کلمات سکھاؤں گا، ہر نماز کے بعد ان کو پڑھنا نہ بھولنا. اور وہ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر اور خوبصورت عبادت پر. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا سکھائی، ہر نماز کے بعد یہ پڑھی جاتی اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ نہیں کوئی روک سکتا جو آپ عطا کر دیں، یعنی تو جو دے تو کوئی بھی اس میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا اور کوئی دے نہیں سکتا جو آپ روک دیں. اگر اللہ کا اذن نہ ہو تو ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی فائدہ نہیں دے سکتے. جیسے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یقین رکھو کہ اگر سارے لوگ مل جائیں اور تمہیں کچھ فائدہ دینا چاہے تو جب تک اللہ کا اذن ہو نہیں دے سکتے، اور سارے مل کے کوئی نقصان دینا چاہے تو نہیں دے سکتے جب تک اللہ کا اذن. اور نہیں فائدہ دے سکتی کسی دولت مند کو آپ کے عذاب کے مقابلے میں دولت، یعنی قیامت کے دن انسان کی دولت اس کو عذاب سے نہیں بچا سکی. اور آخری بات یہ کہ یہ جو ہم طوطا پال لیتے ہیں یا چوری کے لیے فال نکلواتے ہیں، اس میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے. بعض اوقات اگر کسی کی چوری ہو جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ امام مسجد یا کسی بھی علم والے سے دیوان حافظ یا گلستان یا قرآن پاک سے فال نکالتے ہیں، اور سچا عقیدہ ان کا ہوتا ہے وہ مخصوص ورقے کھول کے تو ان کے اندر سے کوئی اندازے لگاتے ہیں کہ اچھا یہ لفظ آ گیا تو اس لفظ سے فلاں کا نام بنتا ہے اور کون کون ہے تمہارے خاندان میں. اس طرح تو کسی نہ کسی پہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ فلاں چور ہے تمہارے گھر میں. اس کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص پر اسی طرح چوری کا الزام لگا، بڑا ناسمجھ شخص تھا. اس نے جا کے مسجد میں قرآن کا ورقہ بھی پڑھا اور کہا یہ قرآن بھی جھوٹا اور امام بھی جھوٹا، کیونکہ وہ چور نہیں تھا. اس پہ ناحق الزام، اس نے بھی بہت غلط کیا. لیکن بات یہ ہے کہ اسلام میں چوری معلوم کرنے کا یہ طریقہ بالکل درست نہیں. اس سے کیا ہے اگر آپ نے کسی پہ ناحق الزام لگایا تو سخت پکڑو. اور دوسرا یہ کہ قرآن پاک اس لیے نہیں آیا کہ ہم اس میں سے کسی کی چوری معلوم کریں، وہ ایسے علم دینے کے لیے نہیں. وہ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، متقیوں کو ہدایت دینے کے لیے آئی ہے، رہنمائی دینے کے لیے آئی ہے، نہ کہ لوگوں کی چوری بتانے کے لیے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے نا کہ یہ جو انسان کو ڈر ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت نہ آ جائے یا کوئی تکلیف نہ آ جائے، تو اس سے بچنے کے لیے حفاظت کی دعائیں موجود جو صرف سفر کے مہینے میں نہیں سارا سال پڑھنی چاہیے. صبح شام کی دعائیں جو ہیں، مسنون اذکار جو ہیں، جس میں اگر باقی دعائیں نہ بھی آتی ہوں تو آیت الکرسی چاروں کل صبح شام پڑھ کے اپنے پر بچوں پہ دم کر دیں، انشاءاللہ بہت سی حفاظت کے لیے کافی. اسی طرح سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شام کے وقت ان کو پڑھ لیتا ہے وہ رات بھر کے لیے اس کو کافی ہو جاتا ہے، کوئی بلا ولا نہیں اترے گی، کوئی مصیبت. اور یہ جو آخری آیتیں ہیں یہ اتنی خوبصورت آیتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ آج آسمان کا ایک دروازہ ایسا کھلا ہے کہ جس سے پہلے کبھی نہ کھلا، ایک فرشتہ ایسا اترا ہے جس سے پہلے کبھی نہ اترا، اور وہ ایسی آیتیں لے کر آیا ہے جو آج سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی. اور وہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی 2000 سال پہلے لکھی تھی یہ آیتیں، آمن الرسول سے آخر تک. عرش کے خاص خزانے سے یہ آیتیں ملی ہیں ہم کو، ہم سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی. تو اگر آپ مغرب کے وقت نماز میں مثلاً اس کو پڑھ لیں، عادت بنا لیں، یا کسی بھی وقت رات کو سونے سے پہلے پڑھ آیت الکرسی پڑھ کے چاروں طرف پھونک دیں تو انشاءاللہ اللہ کی حفاظت پہ آپ رہیں گے. ورنہ کسی اور کے بس میں حفاظت نہیں ہے کسی کی. ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. کیوں؟ اس لیے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ تعالیٰ سوتے ہیں نہ اس کو اونگ آتی. کتنے بھی گارڈ رکھ لیں اونگ آ سکتی، ان کو نقصان پہنچایا جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی اس تک نہیں پہنچ سکتا. لہٰذا اصل حفاظت اسی کی حفاظت. اس لیے انسانوں سے بے نیاز ہو کر کوئی انسان آپ کو نقصان نہیں دے سکتا. یاد رکھیں، یقین ہونا چاہیے اور ایمان ہونا چاہیے. اس سے انسان کے اندر اتنا توکل اور اتنی بے خوفی اور اتنا اطمینان آتا ہے کہ کوئی مجھے نقصان نہیں دے سکتا جب تک
اللہ نہ چاہے، اور میں اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیتی ہوں. اور اسی طرح آپ کا مال، جان، عزت، ہر چیز اس کے ہاتھ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جب کوئی خوف ہوتا، جب کوئی پریشانی ہوتی، جب کوئی تکلیف ہوتی، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے. ہمیشہ نماز کے ساتھ مدد مانگتے، جس طرح خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو. تو جو طریقہ قرآن میں بتایا گیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو چھوڑ کر مچھلیوں کو آٹے کی گولیاں کھلانے سے کوئی حفاظت نہیں ہوگی اور کوئی بلائیں نہیں ٹلے گی، اور نہ چنے کی گونگنیاں کھانے سے کوئی مصیبت ٹل سکتی ہے. یہ سب خرافات ہیں، خود ساختہ چیزیں ہیں، دین ایمان کو نقصان دینے والی ہیں. لہٰذا جو اصل ہے اس کی طرف لوٹیں، اور جو توہمات ہیں اس سے خود کو نکالیں، کیونکہ ان کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کام سے رک جاتا ہے، انسان کے ارادے متزلزل ہو جاتے ہیں، انسان کے اندر سے ڈٹرمنیشن ختم ہو جاتی، یقین اور ول پاور کم ہو جاتی. تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا بے حد ضروری. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے توہمات، بدشگونیوں اور ایسے گمان سے بچائے اور شرک سے بچائے کہ جو انسان کے اعمال کی بربادی کا ذریعہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.